مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7712۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ او کما قال۔ ہم نے اس سے پہلے جو روایت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، انگلیاں مارتا ہے، اور جب اس کے ماں باپ وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو اس کے بعد شیطان انہیں ساری زندگی کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ یہاں یہ فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، ہم نے سنا کئی بار ہے کہ اس کے ماں باپ وہ اس کی فطرت پر اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، اس قدر حاوی ہوتے ہیں، یا تو وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا وہ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا وہ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ پیدا دین فطرت پر ہوا۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑی سوچنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے، اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی نصرانی مجوسی بنا لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ماں باپ یہ کہیں بچہ ہماری مانتا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ماں باپ یہ شکوہ کریں کہ جی جب ان سے پوچھا جائے جی آپ کے بچے وہ جی یہ آزاد ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کی فطرت پر اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ اسے یہودی بنا دیتے، نصرانی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے، اور ماں باپ یہ دعویٰ کریں جی ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ تو اس میں قصور یہ ہے کہ ماں باپ نے خود یہ کام کیا لیکن اپنے بچوں کو کبھی یہ درس نہیں دیا، کبھی یہ تعلیم نہیں دی، تو وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہوئے بھی فطرت پر نہ رہ سکے۔ حالانکہ ان کو تو یہ معاملہ اللہ نے دیا تھا کہ تم اگر یہودی نصرانی مجوسی بھی ہو تو بچہ تمہارے مذہب پر ہو جائے گا، تم تو مسلمان ہو، پھر تم یہ دعویٰ کرو جی ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس لیے کہ تم نے خود وہ ماحول نہیں دیا۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ موبائل دیکھو؟ کیا ہم آج اپنے بچوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ کارٹون دیکھیں؟ ہم انہیں منع کرتے تھک جاتے ہیں کہ کارٹون نہ دیکھا کرو، موبائل نہ دیکھا کرو، موبائل نہ دیکھا کرو، کیونکہ ہم ہر وقت موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے، ہم ان کے سامنے ٹی وی دیکھتے ہیں تب وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو یہ دکھائیں اور وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ مصلی پر بیٹھ کر ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، تو وہی بچہ کہ جب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں، یا مائیں کہتی جب ہم نماز پڑھتی ہیں تو ہمارا بچہ یا بچی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے۔ تو وہی بچہ جو ایک وقت آپ کے ساتھ اتنا کھیل رہا ہوتا ہے کہ مصلی پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یکا یک آپ کہتے ہیں نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ ماحول بدقسمتی سے اپنے بچوں کو نہیں دے سکے کہ ہمارا بچہ یہ کہے کہ صبح صبح ہمارے گھر میں سارے قرآن کھولتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مرد ہیں وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں دیں، تاکہ تبلیغ کا یہ ایسا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں اب جب گھر میں جتنے بھی افراد ہوں گے وہ ہر نماز کا کچھ حصہ گھر میں دیں گے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر کے خانہ افراد جو ہوں گے، اہل خانہ جو ہوں گے، وہ دیکھ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، چلو بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ایک معاملہ ہے کہ
کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سپر طاقت قرار دیا کہ یہ تو مذہب پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں، یہ تو بچے کے مذہب پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، چاہے جائے کہ ماں باپ یہ کہہ جی ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور جس طرح بلکہ ہم یہ دعا کریں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو یاد کر سکیں، اس کے کلام کی تلاوت کر سکیں، تو ہمارا بچہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے وہ کام کرنے والا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔